الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظیم۔ محترم دوستو، عزیز و بزرگو، مذہب اسلام ایک آسان اور بہترین شریعت ہے۔ کامل و مکمل نظام دستور الحیات ہے۔ محنت کم، مزدوری زیادہ دی جاتی ہے، عمل کم، ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اسلام نے کیمیا کا وہ عمدہ نسخہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس پر عمل کرنے سے دنیا کے کام دین بن جاتے ہیں، اور دنیا میں مشغول رہنے کے باوجود اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی چھوٹی چھوٹی جامع دعائیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹی نفع سے بھرپور جامع کلمات ہمیں عطا فرمائے، جن کے کرنے سے نہ تو دنیا کا کام اٹکتا ہے نہ بگڑتا ہے، اور نہ اس کے کرنے میں کوئی کسی قسم کی محنت و مشقت پڑتی ہے۔ ہمیں اسلام نے ہدایت دی کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ مسلمان قدم قدم پر اللہ رب العزت کی طرف اس کا رخ ہو جاوے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے ہر لمحہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہے، گویا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہر چھوٹا بڑا کام اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسلمان کی تمام چال چلگت اور اس کی تمام گھڑیاں، اس کی معاشرتی سارا نظام اور دنیا کے سارے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے عبادت بن گئے۔ ساتھ ہی ساتھ شیطان سے دور ہو کر کے رحمان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے اتنے بڑے فوائد اور فضائل ہیں، ان فوائد اور فضائل کے سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی اگر مسلمان اس کلمے کا استعمال اپنے کاموں سے پہلے نہ کرے تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔
اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ گویا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا تو قرآن کریم کو اس نے اپنے اندر سمو لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، رک گئی، دریا بہتے ہوئے رک گئے، خاموش ہو گئے، تمام جانوروں نے اپنے کان لگا لیے، آسمان سے شیطانوں پر انگاروں کی بارش ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ جو شخص جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں اس میں ضرور بھی ضرور برکتوں کو نازل کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت، چند آیتیں یا ایک سورت لے کر کے جب بھی آتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرماتے تھے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن اور الرحیم اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ مقصد کے حاصل ہونے، کام کے شروع ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور لفظ الرحمن کام کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ الرحیم کام کے مقصد کے پورا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک مہر ہے، اس کے اوپر ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی جس کام کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کام میں شروع سے لے کر اخیر تک اس میں برکتیں نازل کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اعمال میں بات ملتی ہے کہ جب بھی کسی کام کی ابتدا فرماتے تھے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ در منصور کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس سے لوگ غافل اور بے خبر ہیں، اور وہ آیت میرے اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوئی، اور وہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ سید اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں، 1000 نام فرشتوں کو تعلیم فرمائے، 1000 نام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، 300 نام تورات میں نازل فرمائے، 300 نام زبور میں نازل فرمائے، 300 نام انجیل میں نازل فرمائے، اور 99 نام قرآن کریم میں نازل فرمائے۔ ایک نام اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے جو کسی کو نہیں بتلایا۔ تو جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت نے ان 3000 ناموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمو دیا ہے۔ تو جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا گویا اس نے اللہ رب العزت کو 3000 ناموں سے یاد کیا۔ در منصور کی ایک اور روایت، جلد 1
صفحہ 9 پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت نقل فرمائی کہ جب بچے کو استاد پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کے پڑھنے کی وجہ سے اس بچے کی اور اس استاذ کی اور اس بچے کے والدین کی جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ جس کو روح البیان نے نقل کیا ہے، ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک قبر کے پاس سے، قبر والے کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ چند دن کے بعد اس قبر کے پاس سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ وہ تو بڑے راحت و آرام سے ہے، اس کے اوپر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں پڑ گئے، اللہ رب العزت سے دعا کی، اے کریم آقا، اس بندے کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا، جس عمل کی وجہ سے رحم فرما کر اس کے اوپر سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا اور اس کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، اس بندے کا جب انتقال ہوا تھا اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو اس کی ماں جب مدرسے میں لے گئی اور استاذ کے سامنے اس کی بسم اللہ کروائی اور اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میری شان رحمت جوش میں آئی کہ زمین پر ایک بچہ الرحمن الرحیم سے یاد کر رہا ہے اور اس کا باپ عذاب میں مبتلا ہے، تو میں نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اس کی باپ کی مغفرت کر دی۔ دوستو، عزیز و بزرگو، اندازہ تو لگائیے، صبح سویرے ہمارے مدرسے میں 500 کے قریب ہمارے بچے ایک ساتھ جب کلمہ پڑھتے ہیں، سب ایک ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسبابوں کے سامنے بسم اللہ بار بار پڑھتے ہیں۔ اسی مدرسے کے لیے اور انہی مدرسین کے لیے ہمارے یہاں یہ جو جولی گھومتی ہے، اس میں انہی کے لیے یہ سارے کے سارے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی میں سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو استاذ کی یہ فضیلت، ایک طرف ان بچوں کی یہ فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ فضیلت، تو ان مال خرچ کرنے والوں کے لیے بھی یہ فضیلت کہ یہ مال جب خرچ کیا جائے گا، جب یہ مال یہاں پر کثرت سے ڈالا جائے گا اور ضرورتیں پوری کی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائیں گے۔ تنبیہ الغافلین کی ایک بات نقل کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا جاتا ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اعمال کا وزن قیامت کے دن بڑھ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے۔ دوسری امتیں اپنے انبیاء سے پوچھے گی کہ امت محمدیہ کے نامہ اعمال کا وزن کیوں بڑھ گیا؟ ان کے انبیاء فرمائیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام اللہ سے پہلے اللہ رب العزت کے جو عزت والے نام ہیں، ان ناموں میں اللہ نے وہ وزن رکھا ہے، اگر ایک پلڑے میں ان ناموں کو رکھا جائے اور ساری مخلوقات سارے
सारे गुनाह एक पलड़े में रखे जाए तो वो इज्जत वाले नामों का पलड़ा झुक जाएगा। तो दोस्तों, अजीजों बुजुर्गों, हमें तालीम दी गई, इस्लाम ने हमें तालीम दी, हर काम से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की वजह से मुसलमान के पास से शैतान चला जाता है और वो रहमान के साथ हो जाता है। जिस घर में दाखिल होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो शैतान कहता है यहां से निकल जाओ, यहां रहने की जगह नहीं है। तो दोस्तों, अजीजों बुजुर्गों, खाने से पहले, जूता पहनने से पहले, यानी हर काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। इसके फवाइद और फजाइल और इसके साथ साथ इसके ऊपर दूसरे वाक़यात इंशाअल्लाह आइंदा पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को हर मौके पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला बनावे और उसका इस्तेहज़ार नसीब फरमावे। आखिर दावाना अनिल हम्द।